حال ہی میں چین اور پاکستان نے منگل کو پاکستان سے چین کو پیاز کی برآمد کے لیے معائنہ اور قرنطینہ کی ضروریات کے پروٹوکول پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کی روح سے پاکستانی پیاز پیدا کرنے والے چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ جی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے اور یہ بیجنگ میں کافی مشہور ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس ریسٹورنٹ میں تو دکھاتے ہیں آپ کو۔ ابھی جو ہمارے سامنے ڈشز پڑی ہوئی ہیں کھانے کی، یہ دیکھیں بھنڈی، اس میں سامنے پیاز نظر آ رہا ہے، مٹن میں آپ کو پیاز نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس ڈش کی بات کریں جس میں مجموعہ ہے، بنیادی طور پر 3 جو ڈشز ہیں ان کو ملایا گیا ہے، مندی ہے، بریانی ہے اور ابلے ہوئے چاول ہیں، ان کے ساتھ بھی پیاز ہے۔ تو پیاز پاکستان میں تقریباً ہر ڈش میں ہی ایک لازمی جو سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمارے کھانے کا سب سے اہم ویجیٹیبل ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیاز کے بغیر کوئی ڈش ہی نہیں ہے، ڈش نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ تو پیاز سب سے اہم اور ضروری ہماری تقریباً ہر ڈش میں استعمال ہوتا ہے، ہو جائے آپ انڈے بھی ایون کیوں نہیں بناتے تو اس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ای کامرس کی طرف سے نمائندگی کرنے والی ڈیجیٹل معیشت نے بھی بہت ترقی کی ہے اور اقتصادی اور سماجی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ویجیٹیبل ای کامرس سبزیوں کے معیار کو یقینی بناتے ہوئے خریداری کا زیادہ آسان ماحول فراہم کر سکتا ہے۔ پاکستانی تاجر بھی ای کامرس کو پیاز کا چین میں داخل ہونے کا شارٹ کٹ سمجھتے ہیں۔ پاکستانی جو پیاز ہے سندھ کا، وہ بہت پیارا ہوتا ہے، اچھا پیاز ہوتا ہے، ذائقے میں بھی، کھانے میں بھی میٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کا سالن کا جو ذائقہ ہے وہ کالا، یعنی کالا پن نہیں لاتا ہے، اور باہر ملکوں میں اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، یعنی کہ وہ 2-3 مہینے ہی آتا ہے۔ جو ہے نا ماشاءاللہ سسٹم اچھا چل جاتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا 2 دن، 1 دن بھی رکھ لو کوئی ایشو نہیں ہے، 2 دن بھی رکھ لو کوئی ایشو نہیں ہے، اتنا وزن بھی نہیں وہ کرتا کہ جو ہے نا بہت زیادہ خشک ہو جائے، ویٹ کم کرے۔ ماشاءاللہ اس کا جو ہے نا ذائقہ سب سے زبردست ہے ایز کمپیئر ٹو، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں افغانستان کے پیاز سے، ایران کے پیاز سے۔ ایران کا پیاز جیسا ہم اس کو جو ہے نا یوز کرتے ہیں گھر میں تو اس میں کالا پن آتا ہے سالن میں، تو پاکستانی پیاز خاص طور پہ سندھ کا پیاز ہمارے پاس آتا ہے، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، لوکلی بھی باہر بھی جاتا ہے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ وہ بہت زبردست چلتا ہے ہمارے پاس، تو اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہے۔ اور دنیا کے 6 سب سے بڑے پیاز برآمد کنندہ کے طور پر پاکستان کی پیاز کی سالانہ برآمدات 243 ملین امریکی ڈالرز تک پہنچ جاتی ہیں۔ جیسا کہ 23 نومبر 2021 کو پاکستان سے چین کو پیاز کی برآمد کے لیے معائنہ اور قرنطینہ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاہدے پر دستخط ہوئے اور چینی مارکیٹ کا دروازہ باضابطہ طور پر پاکستانی پیاز کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ معاہدہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت زرعی شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان پہلا معاہدہ بھی ہے۔ پروٹوکول پر دستخط مستقبل میں چین اور پاکستان کے درمیان پیاز کی تجارت کے مزید امکانات فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہوگا جہاں ہم ان فزیکل مارکیٹوں کے علاوہ آن لائن مارکیٹوں کو پاکستانی برآمد کنندگان سے جوڑ سکیں۔ ہماری پھلوں اور سبزیوں کے برآمد کنندگان کی ایسوسی ایشن خاص طور پر چین سے تعلق رکھنے والے بڑے تاجروں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ چینی آن لائن پلیٹ فارمز پر ہماری مصنوعات کو جگہ دی جائے گی۔ تو یہاں کا سسٹم، ای کامرس، آن لائن سیلز یہ بڑھ رہے ہیں، اور ایسے ہیں جیسے JD.com نے تازہ بازار قائم کیا ہے جہاں اشیاء کی ترسیل بہت تیز ہے، لہٰذا ہم چین سے اس بات کی توقع کریں گے کہ وہ ہمارے پھلوں اور سبزیوں کو اپنی منڈیوں تک رسائی فراہم کرے، خاص طور پر اس بازار میں نئی متعارف کرائی گئی پیاز کو۔ اس سے پہلے پاکستان کی پیاز بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک کو برآمد کی جاتی تھی۔ پاکستان کی پیاز کی صنعت کے لیے اس پروٹوکول پر دستخط کا کیا مطلب ہے؟ چین کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے، لہٰذا اگر ہم چینی مارکیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں تو اس کا ہمارے کاشتکاروں پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ ایکڑ قابل استعمال لائے جائیں گے اور کسانوں کی زیادہ بڑی تعداد کو اپنی پیداوار کے لیے بہتر منافع ملے گا۔ یہ ہماری کاشتکار برادری کی زندگی میں خوشحالی کا باعث بنے گا۔ اس سے ان کا معیار زندگی بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر بہتر اور خوشحال زندگی کے دروازے کھلیں گے۔ اگر کمٹمنٹ ہوتی ہے چائنا سے ہماری پیاز کے ایکسپورٹ سے مطابق
تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اس سے جو ہے ہمارا جو کاشتکاروں کو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے جو ہے کاشتکار بچیں گے. ملک جو ہے وہ بھرپور ترقی کرے گا اور یہاں کا کاشتکار بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. پاکستان یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے. چینی کسٹمز کی یہ شرط تھی کہ پاکستان سے درآمد شدہ مصنوعات کے بارے میں تکنیکی اعداد و شمار فراہم کرنا ضروری ہے. پاکستانی پیاز کی کوالٹی طے شدہ معیار کے مطابق ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین آغاز ہے. یقینی طور پر کسانوں کو اپنی زمین کا زیادہ استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے گی، لہٰذا پیاز کی کاشت کے لیے رقبہ بڑھے گا اور یقینی طور پر ہم اضافی فصل پیدا کریں گے تاکہ ہم چینی منڈیوں کو برآمد کر سکیں. سالانہ پیداوار جو ہمارے ملک کی ہے وہ 1.8 ملین ٹنز ہے اور ہمارے پاس لوکلی جو ہے وہ ہم کیونکہ آگیتی پیاز لگاتے ہیں، ہمارے پاس حیدرآباد، مٹیاری، میر پور خاص میں جو ہے آگیتی پیاز لگتی ہے، تو یہاں پہ جو ہے 60 سے 80 بوری فی ایکڑ پیداوار آتی ہے. دیکھیں جی، پیاز کی کاشت کا جو رقبہ ہمارے پاس سندھ میں ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ ایکڑ کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ جو رقبہ ہے یہ ہر سال کم زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کاشتکاروں کو پچھلے سال میں اچھا منافع ہو جاتا ہے تو وہ رقبہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر تجارتی تعاون کے علاوہ پاکستان چین کے تکنیکی اور سائنسی تحقیقی عملے کا بھی منتظر ہے تاکہ وہ مشترکہ طور پر نئی ٹیکنالوجی اور نئی مصنوعات تیار کریں. چین ایک بہت مضبوط زرعی ملک ہے اور ہم پہلے ہی چین کے ساتھ زرعی شعبے میں سی پیک کے فریم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں نئے بیجوں اور نئی تعلیمی تکنیکوں کی مدد سے بنیادی فصلوں کی پیداوار کو بہتر بنایا جا سکے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس تعاون سے ہم پاکستان میں بھی پیاز کی پیداوار کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کے پاس کافی زیادہ ٹیکنالوجی ہے اور وہ ہم سے ایگریکلچر میں بہت زیادہ آگے ہیں، تو اگر وہ ہمارے پاکستان میں آ کے ہمارے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے اگر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے یا کوئی پاکستان کی ٹیکنیکل سپورٹ کریں گے تو اس سے بہت زیادہ ہمارے لوکل کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا، ہماری پروڈکشن انکریز ہوگی اور ہمارے پاس جو نئی ورائٹیز آئیں گی تو ظاہر ہے وہ نئی ریسرچ کے حساب سے آئیں گی تو ان میں اور زیادہ گروورز کو فائدہ ہوگا اور ہماری پروڈکشن بڑھے گی اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. یقینی طور پر چین سے آنے والے پیاز اور دیگر فصلوں کے ماہر محققین کا تبادلہ ہوگا. دونوں ممالک کے سائنسدان اپنے تجربات کا تبادلہ کریں گے اور تحقیقی نتائج بھیجیں گے. اس سے دونوں فریقوں کو اس سلسلے میں اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے. میرے خیال میں دونوں ممالک کی کمپنیاں بھی تعاون کر سکتی ہیں. حالیہ برسوں میں زیادہ سے زیادہ چینی کمپنیوں نے پاکستان کے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کی ہے. وہ نہ صرف پودے لگانے کی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں بلکہ گہری پروسیسنگ کا ایک مکمل صنعتی سلسلہ بھی لائے ہیں. وہ زرعی پروسیسنگ کی برآمدات کو مزید بڑھانے کے لیے جنوبی ایشیا میں پاکستان کے محل وقوع سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں نے ایک نیا رجحان دیکھا ہے کہ چینی بھی ان بنیادی زرعی اجناس کی درآمد کو ترجیح دیتے ہیں جو نقد آور ہیں، لیکن اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشینری کی ضرورت ہے، اس کے لیے تحفظ کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیکنگ کی ضرورت ہے. لہٰذا اس قسم کی تکنیکوں کو پاکستان میں متعارف کروانے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ہم اس شعبے میں چینی مدد کے خواہاں ہیں. اور آپ کے خیال میں پاکستانی جو پیاز ہے چین میں اپنی کیسے تیزی کے ساتھ مارکیٹ بنا سکتا ہے؟ اویلیبلٹی اور پرائس. پیاز کے لیے ہمیں پرائس کو نیچے لانا پڑے گا، مطلب کہ وہ لوکل انین کو کمپیٹ کر سکے. اس کا سیلنگ پوائنٹ صرف ایک ہے، یا تو آپ آرگینک مارکیٹ کو ٹارگٹ کریں، وہ مارکیٹ جو آرگینک کھانا چاہتی ہے، اور یا پھر دوسرا یہ ہے کہ جو جنرل مارکیٹ کے لیے آپ اس کی پرائس کم کریں تاکہ وہ لوکل پیاز کو کمپیٹ کر سکیں. جی، جیسا کہ انہوں نے کہا پیاز کے بارے میں کہ پاکستانی پیاز پوری دنیا میں مشہور ہے. چائنا میں جو لوگ ہیں ان کی بائنگ پاور بہت زیادہ ہے. اگر آپ اچھی مارکیٹنگ کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ پاکستانی پیاز ہے، ایک تو امپورٹنٹ ہے،